امامہ وہ لوگ عبیر کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ عابدہ واپس گھر والوں کے پاس جاتے سب معاملہ بتایا انہیں۔ حمید صاحب نے پریشانی سے مرتضیٰ کو کال کر کے بلایا تھا۔ سب دعا کر رہے تھے۔ عبیر کے لیے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ بیٹی تھی، عزت تھی، کیسے نہ پریشان ہوتے۔ روتے ہوئے اللہ سے دعا گو تھے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب سب پریشان گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید صاحب تو بیٹے کے انتظار میں تھے۔ رات ہو گئی تھی۔ سارے محلے والوں میں باتیں بننی شروع ہو گئی تھی۔ ماں باپ شرمندگی سے ڈوب مرنے کو تھے۔ اب السلام علیکم پھوپھو۔ مرتضیٰ جیسے ہی اندر آئے اپنی گمبھیر آواز میں سب کو متوجہ کی اپنی طرف۔ سارا پھوپھو تو روتی ہوئی اس سے لپٹ گئی تھی۔ سب کے آنسو نکلنے لگے تھے۔ ان کی حالت پر مرتضیٰ کو بہت افسوس ہوا تھا۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے حمید صاحب سے ساتھ لے کر باہر صحن میں آئے۔ یہ سب کیا ہے بابا؟ یہاں کوئی قانون نہیں، کوئی بھی آ کے کسی کی بیٹی کو لے جائے گا تو سب ایسے ہی دیکھتے رہ جائیں گے۔ مرتضیٰ کو رہ رہ کر ان کی سوچ بزدلی پر غصہ آ رہا تھا۔ بس بیٹا، کچھ گاؤں کے ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں ایسے ہی مجبور انسان پائے جاتے ہیں جن کے اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ان کے جینے مرنے کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہوتا ہے۔ خیر یہ سب تو کچھ نہیں، ابھی لے کے تم دیر مت کرو، جلدی چلو عبیر کو لے آئیں۔ یہاں اگر بیٹی کو صبح تک گھر سے باہر رکھا جائے تو وہ کبھی ویسے سر اٹھا کر نہیں چلتی، یا پھر یہ سمجھو لوگ اسے جینے نہیں دیتے۔ بے قصور ہوتے ہوئے بھی چپ کر کے سنتی ہے بس۔ حمید صاحب بہت افسردہ تھے۔ ان کے علاقے کے حالات کیسے تھے وہ اچھے سے جانتے تھے۔ بس مرتضیٰ کے لیے سب بہت نیا نظام تھا جس سے رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ نہیں بابا آپ رکیے، میں جاؤں گا، آپ پھوپھو لوگوں کو سنبھالیے، میں ہوں۔ وہ بار کے لاکھ کہنے پر انہیں سمجھاتے ہوئے عبیر کے 2 کزن کو لیے نکلا تھا۔ دیکھ حسینہ، تجھے میں نے کتنا ڈھونڈا تھا اور تو آج میرے سامنے، پتہ تھا تجھے بلانے کے لیے تیرے باپ کو زمین بوس کرنا پڑتا تو کب کا کر دیا ہوتا میری جان۔ اتنا تو مجھے یقین تھا تو ہے گوڑی چٹی سونی۔ وڈیرا اسے دیکھتے ہوئے ہوس بڑی نظر سے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ عبیر کو اس کے لہجے سے گھن آتی تھی۔ دل کیا بھاگ جائے یہاں سے، یہاں کوئی مدد کو آ جائے۔ اس کے لیے دل میں شدت سے دعا گو ہوئی تھی کہ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ وڈیرا سائیں، باہر پولیس آئی ہے۔ وڈیرا کا آدمی بھاگتا ہوا آیا، اس سے باہر پولیس کی خبر تھی۔ وہ جو عبیر کے قریب جانے کا ارادہ کر رہا تھا بدمزہ ہوتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ جو صبح سے اس خالی کمرے میں قید تھی، رو رو کر تھک گئی تھی، اب بھوک پیاس سے نڈھال ہوئی تھی جس وجہ سے چکر آ رہے تھے اسے۔ جی فرمائیے صاحب جی، کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ وڈیرا اپنی بڑی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا بولا۔ مرتضیٰ نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی جو عمر میں اس سے بھی چند سال بڑا تھا، حلیے سے بھی جاہل آوارہ لگ رہا تھا۔ شکایت میں لیے تم نے بخش کریم کی بیٹی کو اغوا کیا ہے، اسے عزت سے ہمارے حوالے کر دو۔ مرتضیٰ اپنی بھرپور وجہ سے بڑی آواز میں بولتا، اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے بولا، وہ تھا بھی پولیس یونیفارم میں۔ ہاں صاحب جی غلط خبر لے کے آئے ہیں۔ جانتے نہیں میں اس علاقے کا سردار ہوں، یہاں کوئی بھی میرے خلاف بولنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور آپ تو سیدھا الزام لگا رہے ہیں، میں بھلا کیوں اس کی کالی بیٹی کو اٹھاؤں گا؟ وہ ہنستا حباست بڑے لہجے میں بولا تھا کہ آخر میں گالی دیتے ہوئے شاید اپنی موت بھول گیا، جسے مرتضیٰ کے پنچ نے یاد دلا دیا تھا۔ مرتضیٰ کا خون کھول گیا تھا اس کے گالی لفظ پر۔ تو جانتا نہیں مجھے مرتضیٰ حمید کیا چیز ہے؟ تجھے جیسے ہزاروں کو دیکھ چکا ہوں، تو کیا چیز ہے؟ سالے تیری زبان سے جو یہ گندے لفظ نکلتے ہیں انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر سکتا ہوں میں۔ مرتضیٰ غصے کی شدت میں اسے مارتا گیا۔ جو اس کے آدمی بیچ میں آ رہے تھے انہیں بھی دھوتا گیا تھا ساتھ۔ عبیر کے کزن منہ کھولے حیرت سے مرتضیٰ کا روپ دیکھ رہے تھے، انہیں تو کسی فلم کا ہیرو لگا تھا۔ سائیں صاحب چھوڑ دے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ہمارے گاؤں کے لیے۔ آپ پوچھیے عبیر کہاں ہے؟ عبیر کا چچا زاد کزن آگے بڑھتے ہوئے مرتضیٰ کو روکتا اسے سمجھایا۔ مرتضیٰ غصے بڑی نظر دیکھتا دور ہوا۔ وڈیرا کراہتا اندر کی جانب اشارہ دیا۔ مرتضیٰ بھاگتا ہوا اندر پہنچا، دیکھا تو وہ کونے میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ وہ ایک افسوس بڑی نظر ڈالتا اسے باہوں میں اٹھا کر باہر لے گیا۔ گاڑی میں بٹھا کر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ وڈیرے کو اس کے آدمی ہسپتال لے گئے۔ یہ سب معاملہ دیکھتے ہوئے رات کو پنچایت رکھی تھی۔ عبیر میری دی تو ٹھیک ہے؟ شکر ہے اللہ سائیں گا تو ٹھیک ہے۔ سارا اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے واری جا رہی تھی۔ عزت جو صحیح سلامت گھر پہنچی تھی۔ اماں ابا ٹھیک ہیں؟ اور میں یہاں کیسے آئی؟ عبیر باپ کی حالت کا پوچھتے حیرت سے خود کو گھر میں دیکھتے پوچھا۔ اے عبیر تجھے پتہ ہے تجھے سائیں صاحب کے بڑے بیٹے پولیس والے سائیں نے بچایا، اور اس وڈیرے کو ایسا مارا۔ تو ہوتی وہاں ہوش میں تو سچ میں حیران رہ جاتی۔ اس کے کزن سلیم نے اسے ساری کہانی سنا دی جسے وہ حیرت انگیز ہوئی۔
وہ بھلا اس پر کب مہربان ہوا اس کے لیے جہاں آیا تھا اسے بچایا تھا۔ دل کے کونے میں خوشی کی لہر دوڑ سی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی، کھانے پینے کی وجہ سے شاید، لیکن گھر کا ماحول پریشانی والا تھا۔ باہر محلے والوں کی باتیں الگ سننی پڑ رہی تھی کہ رات کو فیصلہ رکھا گیا تھا وڈیرے کو مارنے پر، گاؤں کی عورت کو اغوا کرنے پر۔ بیٹا میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں، تو نے میری بیٹی کی عزت بچا لی۔ نہیں بخش کریم، یہ اس کا فرض تھا۔ تم ہاتھ مت جوڑو، ابھی ہماری بھی کچھ لگتی ہے، اتنی پیاری بیٹی ہے ہماری، اللہ اس کی حفاظت کرے، آمین۔ بخش کریم بہت شکر گزار تھے۔ حمید صاحب اور ان کے بیٹے کے دونوں باپ بیٹے نے ان کو بہت سہوسا دیا۔ اب کیوں پریشان ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، اب سب ٹھیک ہے نا؟ دیکھنا۔ حمید صاحب ان کے اداس پریشان چہرے دیکھتے ہوئے ہمت دی۔ مرتضیٰ وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ عبیر چائے لیے اندر آئی تھی۔ دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے نظر چرا لی تھی۔ شاید حالات ایسے چل رہے تھے، اسی لیے وہ چائے رکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ بس حمید صاحب عبیر کے لیے پریشان ہوں، آج رات کو بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، وڈیرے کو جو نقصان ہوا ہے وہ بدلے میں میری بیٹی لے گا۔ بخش کریم کی بات پر مرتضیٰ کو جھٹکا سا لگا، یہ بات اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ کیوں؟ یہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جو بھی تھا عزت کا معاملہ تھا، ان کے گھر کا تھا، کیسے برداشت کرتا؟ ایسا فیصلہ کرنے کا حق کسی میں نہیں ہے چچا صاحب۔ اب کیسے بیٹی کا فیصلہ انہیں کرنے دے سکتے ہیں؟ وہ کون ہوتے ہیں ایسا کرنے والے؟ مرتضیٰ غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، بیٹا آپ گاؤں کے رسم و رواج سے واقف نہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں یہاں کے فیصلے ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ مرتضیٰ کو ان کی جہالت پر غصہ آ رہا تھا، اس لیے عبیر کی زبان، اس کا لہجہ ایسا کیوں تھا؟ اب سمجھ آیا اسے، اس میں اس کی غلطی نہیں تھی، وہ پلی بڑی ایسے ماحول میں تھی۔ ارے واہ عبیر، تو بڑی خوش نصیب ہے، تجھے ایسا سوہنا شوہر مل رہا ہے۔ ہائے عبیر، کیا قسمت پائی ہے تو نے، دیکھ کتنا سوہنا منڈا تینوں ملا ہے۔ اس کی بہن اور کزن اسے کب سے چھیڑ رہے تھے، اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے سب، تو سوچوں میں گم تھی۔ اچھا چلو لڑکیوں تم لوگ باہر جاؤ، مجھے عبیر سے بات کرنی ہے، جاؤ۔ سارا اماں اندر آتے ہی سب کو باہر بھیج دیا۔ اس کے سامنے آئی جو لال جوڑے میں سادہ سی پیاری لگ رہی تھی، لیکن پریشان اور الجھی ہوئی۔ اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تو ہی خیال کر لے، کیا سوچیں گے ماموں سائیں کے گھر والے؟ مامی سائیں کو بھی نہیں پتہ یہ صبح یہ صحیح نہیں ہو رہا، ان سے پوچھا ہے وہ راضی ہیں کیا؟ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ خوف زدہ سی بولی تھی، انجانی خوشی تھی کہ خوف میں بدل رہی تھی۔ دیکھا بھی، میں جانتی ہوں ہم ان کے قابل نہیں، لیکن تو دیکھ یہ سب تیرا نصیب ہے، یہی ہونا تھا، ہو رہا ہے، اسے خوشی خوشی قبول کر لے۔ تیرے ماموں سائیں نے بڑے پیار مان سے تجھے مانگا ہے، سب کے سامنے۔ میں ان کی سگی بہن نہیں، لیکن سگی سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں بھائی حمید مجھے، تجھے بھی خوش رکھیں گے میری بچی۔ ماموں سائیں نے مانگا ہے، اس نے نہیں ماں، وہ دل میں کہہ سکی تو نصیب سمجھ کر دل سے راضی ہو جا اور خوشی خوشی اس رشتے کو نبھانا، سب کو خوش رکھنا، کبھی لڑنا جھگڑنا، کبھی لڑ جگڑ کر واپس ماں باپ کے گھر مت آنا۔ تجھے جہاں سے بیچتے ہیں تو حالات جانتی ہیں، سمجھ رہی ہیں میری بات کو؟ ماں آنسو بہاتے ہوئے اسے اچھے سے سمجھا رہی تھی۔ وہ حالی حالی دماغ لیے حاضر تھی وہاں، بس پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ یہ سب صحیح نہیں ہو رہا بابا، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ماما کو پتہ چلا تو جانتے ہیں کیا قیامت آئے گی، اور مجھ سے پوچھا تک نہیں، وہاں سب کے سامنے فیصلہ سنا دیا آپ نے۔ مرتضیٰ کو بے انتہا غصہ تھا اپنے باپ پر، جو پوری پنچایت میں فیصلہ سنائے تھے۔ عبیر کا نکاح مرتضیٰ سے ہوگا، اور آج ابھی ہوگا، سب کے سامنے۔ رات وہ اسے لے کر رخصت ہو گئے یہاں سے، تو اور کیا کرتا، اپنے گھر کی عزت کو یوں غیروں میں دیتے؟ سارا ہماری سگی نہ صحیح، لیکن سگی بہن سے بڑھ کر ہے، میں نے اماں کو بتا دیا ہے، انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ تمہاری ماں کو میں سمجھا دوں گا، ابھی تم چلو باہر، نکاح ہوا انتظار کر رہا ہے، پھر ہمیں نکلنا بھی ہے۔ حمید صاحب کے جذباتی فیصلے پر آج وہ اپنی قسمت سے لڑ رہا تھا، وہاں ان کے سنائے ہوئے فیصلے پر اس کے باپ کا دل راضی نہیں ہوا تھا، ساتھ اس کا بھی، لیکن جب باپ جذباتی ہو کر اسے قربانی کا بکرا بنائیں گے تب جی بڑھ کر ان پر غصہ ہے اسے، اور عبیر کا سوچتے ہی مزید غصہ آ جاتا تھا۔ ماں باپ اپنے گھر کے الگ پریشانی تھی، کیسے فیس کرے گا وہ سب کو؟ کیا وہ ساری زندگی ایسی جہل لڑکی ان پڑھ لڑکی کے ساتھ جی پائے گا، اس کے ساتھ سفر خوبصورت گزارے گا؟ سوچو میں دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے اپنے نکاح میں لے ہی لیا۔ اب گھر آگے کا سفر کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا، یہ تو آنے والے وقت کو پتہ تھا۔ رات دیر سے وہ لوگ نکلے تھے، گاڑی میں موت جیسی خاموشی تھی، ہر کوئی اپنی اپنی سوچوں سے لڑ رہا تھا ایک دوسرے سے، کوئی آگے آنے والے لمحے کا سوچتے گھبرا جاتا، تو کوئی کسی کے سامنے سے گریز کر رہا تھا، تو کوئی آگے کے سفر کے لیے تیار نہ تھا، پر ہونا تو تھا تیار۔ مرتضیٰ وہ جو غصے میں گاڑی سے نکلتا آگے بڑھا تھا، پیچھے حمید صاحب عبیر تھے کہ اس کے تیزی سے بڑھتے قدم حمید صاحب کی آواز پر رکے تھے۔
جی بابا بولیے، اب کیا خدمات کروں اس وقت آپ کے حکم پر؟ وہ جل کر غصے میں دانت پیستا ہوا بولا تھا۔ حمید صاحب کو اس کے لہجے میں ہنسی ایک بار کنٹرول کر گئے۔ ابھی نے تو حیرت سے اسے دیکھا غصے میں جنجلایا ہوا تھا۔ بیٹا آپ بول رہے ہیں کہ آپ ساتھ کوئی چیز قیمتی چیز لائے تھے جسے ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ان کے سنجیدہ لہجے پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھ گیا، جیسے مطلب ابھی بیٹی جاؤ مرتضیٰ کے ساتھ اس کے کمرے میں، آج سے وہی آپ کی جگہ ہے، کوئی پریشانی ہو تو بلا جھجک ہم سے کہنا۔ حمید صاحب پیچھے مڑے خاموش کھڑی عبیر سے مخاطب ہوئے۔ اس کا جھکا سر جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ وہیں کھڑے مرتضیٰ کو بھی کرنٹ لگا تھا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سب جلدی نہیں ہو رہا؟ ماما سے پوچھے بغیر آپ اکیلے فیصلے لیتے جا رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی رضامندی نہیں پوچھ رہے آپ؟ وہ شاک سے نکلتا حیرت اور غصے میں بولا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب یہی تمہاری قسمت ہے۔ جسے جتنا جلدی قبول کرو گے اتنی آسانی ہوگی۔ رخصت کر لائے تھے، بھگا کر نہیں۔ تمہاری ماں سے میں بات کر لوں گا، تم جاؤ آرام کرو، تھک گئے ہوگے۔ حمید صاحب فیصلہ سنا کر وہ گئے، اس کی ایک نہیں سنی۔ مرتضیٰ غصے میں دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں باندھے آنکھیں بند کرتا ضبط سے گہرا سانس لیا، ایک تیکھی نظر اس پر ڈالتا تیزی سے روم میں گیا، اور وہ گھبراہٹ سے وہیں کھڑی سوچ رہی تھی کیا کرے، جائے یا نہیں۔ لیکن نہ جانے کا مطلب پھر حمید صاحب کے فیصلے سننے پڑتے، اور اس کا سوچ کا ہی سانس اٹک رہا تھا کب سے۔ غصے میں وہ خود پر ضبط کیے ہوئے آ رہا تھا۔ یہ بہت اچھے سے جانتی تھی، ہمت کرتی آگے بڑھی تھی۔ وش چائے لاؤ۔ اف میں پھر سے بھول گیا۔ حدیق جب سے آیا تھا وہ ہر بار وش کو آواز دیتا تھا، اسے عادت ہو گئی تھی، وہاں وش اس کا ہر کام خود کرتی تھی۔ وہ جہاں جب سے آیا تھا اسے وش کی بہت یاد آنے لگی تھی۔ اس کا دل اب نہیں لگتا تھا۔ سویرا کے ساتھ وہ جب ملتا تھا وہ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد پھر سے جھگڑا شروع کر دیتی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے ایک بار سویرا سے کہا وہ اس کے لیے کافی بنا دے، وہ الٹا اسے چڑ کر کہنے لگی میں نوکر ہوں کیا جو یہ کام کروں۔ اسے اس وقت شدت سے وش کی یاد آئی تھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، زندہ ہو، بس تم تو چھوڑ کے چلے گئے، پوچھا تک نہیں ماں کا حال۔ مسز مرتضیٰ نے دکھ سے کہا، وہ آج 4 مہینوں بعد بات کر رہا تھا اور سب خیر سے، باقی سب ٹھیک ہے؟ وہ پشت کا چاہتا تھا پر شرمندگی سے پوچھ نہیں پایا۔ اچھا اب میں رکھتی ہوں، مجھے ہسپتال جانا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ کیا ہوا امی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ حدیق پریشان ہوا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں۔ وہ وش کو کیا ہوا امی بتائیے؟ وہ ماں کی بات کرتا پریشانی سے وش کا پوچھا تھا۔ اس کے چہرے پر وش کے لیے فکرمندی دیکھ کر امی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ خود آ کر دیکھ لو اسے کیا ہوا ہے۔ ماں نے بولتے ہی فون بند کر دیا۔ حدیق پریشان سا پھر سے کہنے لگا، اسے وش کے لیے بے چینی ہو رہی تھی۔ یار امی پوری بات تو بتا دیں، میں پردیس میں ہوں، جہاں دوسرے شہر میں نہیں کہ بھاگتا ہوا آؤں، کچھ تو خیال کریں، آپ بتائیے صحیح سے پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ کچھ نہیں، موسم کی وجہ سے سردی لگی ہے، پہاڑ تو سے اسی لیے جا رہے تھے، تم خود کیوں نہیں فون کرتے ہو اسے؟ امی پوری بات بتاتے ہوئے آخر میں شکوہ کیا۔ وہ وش کی خاموشی اس کا اکیلا پن محسوس کر سکتی تھی، لیکن بیٹے کی غلطی پر خود شرمندہ بھی تھی۔ ٹھیک ہے آپ لوگ خیال رکھیے، پھر بات کروں گا، اللہ حافظ۔ تھوڑی دل کو تسلی ملتے ہی فون بند کر دیا تھا۔ دل بہت چاہتا تھا بات کرنے کا، لیکن وہ اپنے خواب جہاں سب ایسے کچھ نہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا، اس لیے خود کو وش سے دور رکھنے میں ہی بہتری سمجھی تھی۔ اسے فکر تھی۔ مسز مصطفیٰ وش کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ساتھ کھڑی سب سن چکی تھی، انہیں بس اتنی ہی فکر ہوتی ہے، جب وہ خود مجھ سے بات کرے گا تب ہی میں بتاؤں گی، آپ پلیز امی۔ وش ان سے التجا کرتی نظر سے دیکھتے ہوئے روم میں چلی گئی۔ مسز مصطفیٰ کو اس کی حال بات افسوس ہوا تھا۔ سوچنا بھی بس یہاں سونے کا، باہر پھینک دوں گا تمہیں۔ وہ جو واش روم سے فریش ہوتا ہوا نکلا تھا، اسے روم کے بیچ کھڑے بیڈ کی طرف منہ کی گہری سوچ میں تھی کہ اس کے غصہ بڑی آواز پر اچھل پڑی۔ مرتضیٰ کو لگا وہ جہاں سونے کا سوچ رہی ہوگی۔ غصے میں آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچا، اس کے قریب کھڑا ہوا۔ عبیر کی تو سانسیں ہی رکی، اس کے کھرپن میں پلکیں لرزی تھی، نیا رشتہ تھا بیچ میں۔ تمہیں تو بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا یہاں واپس آنے کی، یہاں کا چین سکون آرام بہت پسند آ گیا تمہیں، اسی لیے ہاں کی تھی، اسی لیے واپس آئی تھی۔ اتنے امیر لوگ ہاتھ سے کیسے جانے دیتے، کہاں گاؤں کے ماحول اور کہاں شہر کا آرام، یہی سب چاہیے تھا نا تمہیں۔ وہ غصہ نفرت میں نہ جانے کیا کیا بولتا گیا، وہ جو اس کی خوشبو کے اثر میں تھی، اس کے ذہن اندر لہجے پر حیران سی اسے دیکھے گی۔ اس کی سوچ لفظ پر جتنا افسوس کرتی کم تھا۔ اس نے تو یہ سب نہیں چاہا تھا، وہ تو قسمت کا کھیل سمجھ کر قبول کر رہی تھی، لیکن جہاں تو نفرت ہی سامنے تھی، دل پر گہری سی چوٹ لگی تھی ان لفظوں سے۔
ماما میں ایسا نہیں چاہا، یہ سب ماموں سائیں کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا آپ کو جو تکلیف ہے ان سے کہہ دے۔ عبیر کو غصہ تو بہت آیا اس کے لہجے پر، لیکن آنسو ضبط کرتی نم لہجے میں بولی، پر اس کا جواب دینا مرتضیٰ کا انا کا مسئلہ بن رہا تھا۔ غصے میں سخت گرفت کرتا کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پیچھے دھکیل دیا جس پر وہ لڑکھڑا گئی تھی، خود کو گرنے سے بچانا چاہا پر زمین پر گر گئی تھی۔ مرتضیٰ اسے نیچے دیکھتا، بیڈ پر بیٹھ کر ذرا جھک کر اسے دیکھتا نفرت سے بولا، تمہاری اوقات یہ ہے، جتنا جلدی سمجھو گے اتنی آسانی ہوگی تمہیں، اور ہاں خبردار میری کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے تو ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اور ہاں جہاں نیچے سو سکتی ہو۔ اس کے آنسو اگنور کرتا اپنی نفرت جتلا کر بیڈ پر گر گیا۔ سونے کے لیے ابھی آنسو بہاتے ہوئے خود کو بہت بے بس محسوس کیا تھا۔ ماں باپ کا گھر اب اپنا نہیں رہا تھا جس کے سہارے پر وہ اس شخص کے منہ پر اس کے ہی لفظ مار کر جاتی، لیکن وارے قسمت اس کے باپ کے بہت احسانات تھے جس کی خاطر وہ خاموش تھی۔ پر کب تک؟ یہ تو ساری رات زمین پر پیچھے قالین پر سوتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا وہ ساری زندگی اس شخص کی نفرت سہتی رہے گی یا کبھی اس کے دل میں جگہ بنا پائے گی؟ یا اللہ، اتنی سردی کیوں لگ رہی ہے؟ موسم سے پہلے کون سی سردی آ گئی ہے؟ وہ ٹھنڈے کمرے میں خود پر ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے بڑبڑا کر اٹھتے ہوئے خود سے کہتی، آس پاس نظر دوڑائی، جیسے معلوم کرنا چاہا ٹھنڈ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ دکھا۔ وہ رات وہیں زمین پر بچھے نرم قالین پر سو گئی تھی، اپنی چادر لیے ہوئے تھی اوپر، لیکن چونکہ اے سی کی کولنگ بڑھ گئی تھی جس وجہ سے اسے ٹھنڈ لگنے لگی تھی، لیکن اب یہ ابیر کو کون سمجھائے، اے سی کی وجہ سے ہوئی ہے ٹھنڈ۔ یا اللہ پاک، یہ کیسا معجزہ ہے، بن موسم سردی اتنی، حالانکہ بارش میں نہیں ہوئی پھر، اور یہ اندھیرا کیوں ہے اتنا؟ سائیں جی کو کہاں ڈھونڈوں؟ ابھی پریشان ہوتی ہمت سے بیٹھ کے سہارے اٹھ کر دھیرے سے آگے بڑھی، ہاتھ مارتے ہوئے جا کے مرتضیٰ تک پہنچی تھی۔ سائیں جی اٹھیے، وہ دیکھیے سردی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، رات تو نہیں تھی، معجزہ ہوا ہے، سائیں جی اٹھیے۔ وہ جو نیند کے مزے لے رہا تھا کسی کی مسلسل آواز پر بیدار ہوتے ہوئے اٹھا، بوجھل آنکھیں کھولتے ہوئے آس پاس کسی کو محسوس کیا، اندھیرے کی وجہ سے کچھ خاص نہ دکھا، اس لیے پھر سے ایک ساتھ اس کے بازو پر محسوس کرتے ہوئے اسے کھینچا اپنی اور کے دونوں وجودوں میں کرنٹ سی لگی۔ ابھی جو مسلسل اسے جھنجھوڑ رہی تھی اس کے ہاتھ کھینچنے پر اس کے اوپر گری تھی، دھڑکن ایک دم تیز رفتار سے چلی تھی کہ وہیں دوسرے وجود میں بھی یہی حال تھا۔ مرتضیٰ خود پر نرم نازک وجود محسوس کرتا، اس کی گرم سانسیں خود کے چہرے پر محسوس ہوئی، کچھ لمحے دونوں کی سانسوں کی ہوا محسوس کرتے رہے کہ عبیر ہوش میں آتے ہی پیچھے ہوئی جس پر مرتضیٰ کا بے سحر ٹوٹا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی، ایسے جگاتا ہے کوئی؟ وہ خود کو سنبھالتا بلکہ غصے میں بولا، ابھی غصہ آیا ہی کہاں تھا، پورا ابھی تو ایک مہکتے وجود کے حصار میں تھا، وہاں بھی یہی کیفیت تھی، تھوڑی سی وہ یہاں سردی آئی ہے کیا؟ ابیر کے اچانک جلد بازی میں بولنے پر وہ حیرت سے چیخا، جلدی سے سائڈ سے لائٹ جلائی، روشن ہوتے ہی سامنے ابیر بغیر دوپٹے کے پریشان کھڑی دکھائی دی۔ مرتضیٰ اسے دیکھتا نظریں چرا گیا، وہ معجزہ ہوا ہے دیکھیے، باہر گرمی تھی کل اور رات کو بھی، اور آج ابھی اتنی ٹھنڈ ہو گئی ہے، لیکن ابھی تو گرمی والا موسم چل رہا ہے، پھر یہ جلدی سردی کیوں آئی ہے؟ مرتضیٰ کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مارے، کیا تھی یہ؟ پھر ایک نظر سے دیکھتے ہوئے پھر اے سی کی طرف دیکھا، وہ دیکھ رہی ہو جی سائیں، وہ اے سی ہے جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جس کی وجہ سے پورا کمرہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سمجھی؟ یہ لائٹ پر چلتا ہے، اب اگر اپنے بیوقوف دماغ کا استعمال کیا نا تو شوٹ کر دوں گا۔ مرتضیٰ نے اے سی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی طرف سے سمجھایا۔ وہ حیرت سے اس چھوٹے سے ڈبے کو دیکھ رہی تھی، اس ڈبے سے جلدی سردی آتی ہے، یا اللہ جی یہ ڈبہ بڑے مزے کا ہے، پورا کمرہ ٹھنڈا کرتا ہے، گھر میں کرتا ہوگا پورا، ہے نا سائیں جی؟ وہ خوشی سے کہتی اس کی طرف مڑی تھی کہ اس کی خون ہوار نظریں خود پر دیکھتے ہوئے زبان کو بریک لگا گئی تھی، ہٹو، نیند برباد کا دے، جاہل لڑکی، پتہ نہیں کون سا گناہ ہوا تھا جس کی سزا تمہاری صورت میں ملی ہے۔ مرتضیٰ غصے میں کہتا واش روم کی طرف بڑھا، گناہ سارا دن تو کرتے رہتے بغیرت، رشوت خور پولیس والا آیا بڑا، اللہ پوچھے مجھے جاہل کہا حد ہوگا۔ ابیر کل سے اپنی بے عزتی برداشت کرتے ہوئے تھک گئی تھی، اس کا ضبط جواب دینے لگا تھا جس کی وجہ سے اب غصے میں وہ بھی پیٹھ پیچھے اسے سنا دیتی تھی، منہ پر ہمت کم تھی ابھی اس میں گہرا سانس لیتے، آج کیسے، کس بارے میں سوچا
کیا سوچا ہوگا آج سب کو پتہ چلے گا، دل میں ڈھیروں دعائیں کی آج کے دن کے لیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ماما دادی؟ مرتضیٰ فریش ہوتا نیچے آیا جہاں سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام بیٹا جی، خدمت حلق سے فرصت مل گئی آپ باپ بیٹے کو؟ مسز حمید طنزیہ بولی۔ دادی کو ایسا لہجہ اچھا لگا، وہ پوتے کو دعا دیتے ہوئے پیار کیا۔ بابا عبیر کو ساتھ نہیں لائے کیا؟ احمد وہاں سب کو دیکھ کر عبیر کی کمی محسوس کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ کیوں آئے گی، دوبارہ بلا اپنے گھر گئی تھی، وہیں اس کا گھر ہے بیٹا جی، یہاں مہمان بن کر آئی تھی کچھ دن کے لیے۔ مسز حمید کو چھوٹے بیٹے کی بات پسند نہیں آئی تھی، غصے میں اسے گھورتے ہوئے اچھے سے سمجھا، لیکن وہاں بیٹھے تین نفوس اس بات پر غیر آرام دہ ہوئے۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمید صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مرتضیٰ کا ناشتہ کرتا ہاتھ رک گیا، دل دھڑکا تھا، ایک نظر باپ پر ڈالتے ہوئے ماں کو دیکھا جو اس کے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عبیر کہاں ہے؟ جاؤ عبیر کو بلواؤ۔ سچ میں عبیر آئی ہے؟ میں بلاتا ہوں۔ حمید سب کی بات سنتا ہے، احمد خوشی حیرت سے بولتا اٹھ کر عبیر کو بلانے گیا۔ مسز حمید افسوس اپنے شوہر بیٹو کو دیکھتی رہ گئی۔ عبیر شکر ہے تم آ گئی، میں نے تمہیں کتنا مس کیا تم جانتی نہیں یار۔ احمد خوشی سے کہتا اسے ساتھ لایا تھا، وہ تو آج گھبرائی ہوئی تھی۔ دھیرے سے سلام کرتی وہیں کھڑی رہی احمد کے ساتھ۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، سب ناشتہ کرو، اس کے بعد مجھے سب لنچ میں بات کرنی ہے ضروری، حمید صاحب کہتے ہوئے ناشتہ کرنے لگے۔ سب اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر یہ کیا بکواس ہے مرتضیٰ، کیا کہہ رہا ہے تمہارا باپ یہ سب؟ مسز حمید حیرت صدمے غصے میں بولی۔ آنکھیں شوہر کی بات سن کر بیٹی کی نظریں چرانے پر نام ہو گئی تھی۔ دادی خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس کھڑی عبیر سر جھکائے۔ احمد حیرت پیش گینی سے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا یہ سچ تھا جو اس کے پاپا نے بتایا؟ ماما پلیز آرام سے بیٹھ کر بات سنیے۔ بس مرتضیٰ، تم سے یہ امید نہیں، تم نے ایک بار بھی اپنی ماں کا نہیں سوچا۔ میرے ارمان خواب چکنا چور کر دیے تم دونوں نے، اور اماں جی آپ بھی ملی ہوئی تھی۔ واہ، بس میں ہی دشمن ہوں نا تم لوگوں کی؟ مسز حمید غصے اور دکھ میں بیٹے کو دیکھ کر کہتی رہ گئی۔ ماما پلیز یقین کریں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سب حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے، سب مجبوری میں ہوا۔ مرتضیٰ ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا تھا، پھر انہوں نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ دیکھو شازیہ، یہ سب ہم نے مجبوری میں کیا تھا، لیکن جو ہوا ہو تو گیا، اب یہ سب تماشا لگانے سے کیا ہوگا؟ ہمیں سب سنجیدگی سے کہا تھا۔ تماشا؟ یہ سب آپ کو تماشا لگ رہا ہے؟ میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی آپ نے، اور آپ مجھ سے اچھے کی امید لگا رہے ہیں؟ میں کبھی اس چاہل لڑکی کو اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ کہاں میرا بیٹا، ہمارا سٹیٹس اور یہ گاؤں کی گوار لڑکی؟ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کروں گی۔ اب لوگوں نے کی اپنی مرضی، اب میں کروں گی۔ میری بھی ضد ہے، اگر میرا فیصلہ منظور نہیں تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے مرتضیٰ تم لوگ۔ ماما پلیز۔ شازیہ بیگم غصے نفرت سے عبیر ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کہتے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ان کی بات پر حمید صاحب دادی احمد شرمندہ سے ہوئے عبیر کے سامنے۔ مرتضیٰ غصے میں سب کو دیکھتا باہر چلا گیا تھا، وہ جانتا تھا اس کی ماں کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے یہ سب خواب سا لگ رہا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ عبیر میری بابی بن جائے گی؟ بابا میں بہت خوش ہوں، ہماری پیاری چھوٹی سی بابی عبیر جی، احمد شرارت سے بولتا، سب کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا عبیر کو شرمندگی کے ساتھ۔ سر جی حیرت ہے، آج کل بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ عباس مرتضیٰ کا تھکا ہوا چہرہ غور سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاں جی، بس آج کل سوچیں بہت ہیں جو ہمیشہ تھکا دیتی ہیں۔ مرتضیٰ سے ماں کا اداس چہرہ، ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی، رہ کا باپ اور عبیر پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا سنو، دیکھ لینا سب سر درد ہو رہا ہے، گھر جا رہا ہوں۔ مرتضیٰ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس لیے گھر کے لیے جلدی ہی نکل گیا تھا۔